بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي پھر اس کے بعد ذلك 7 شداد 7 سخت سال آئیں گے یأکلن جو کھا جائیں گے ما قدمتم لہن جو تم نے پہلے بچا کے رکھا ہے الا قلیلا سوائے اس تھوڑے سے مما تحسنون جس کو تم بچا لو گے۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تو اس خواب پر جتنے بھی اس کے درباری تھے نجومی کاہن سب کے سب انہوں نے کہا کہ اس خواب میں کوئی ترتیب نہیں، اس خواب میں کوئی ترتیب نہیں ہے، لہذا یہ خواب ویسے ہی خواب ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ وہ سے جو آدمی تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہا تو وہ باہر آ گیا تھا، پھر تو یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی جو تعبیر بتائی، وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بھیج دو قید خانے میں تو میں وہاں سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ اب جب اس نے تعبیر پوچھی ہے تو اللہ کے نبی کی یہ شان دیکھے کہ انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ تمہیں 7 سال بعد اب یاد آیا، اب تم مجھ سے تعبیر پوچھنے آ گئے ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بادشاہ سے جا کے بات کہنا کہ قید خانے میں ایک بے گناہ قیدی ہے۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے کوئی اور اس کے ساتھ ایسی شرط یا کوئی بات نہیں کی، جو ہی اس نے تعبیر پوچھی آپ سے تو آپ نے اس کو اس کی تعبیر بتا دی، جیسے کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اور اس پر دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کے لیے، اللہ کے نبی ہیں بڑے معتبر، 12 سال اپنی پاک دامنی کے لیے قید خانے میں گزار دیے، 12 سال بے گناہی میں۔ وہ جو آپ نے اس کو تعبیر دی کہ اس میں جو 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جن کو 7 پتلی اور دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں سرسبز و شاداب ہیں سنبلات خضر، اور دوسری ہیں کہ وأخر یابسات، دوسری وہ 7 بالیاں ہیں تو وہ خشک ہیں۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے اسے یہ تعبیر دی کہ ایسے 7 سال آئیں گے، تم بڑی کاشت کرو گے، بڑا غلہ ہوگا، بڑا مال اکٹھا ہوگا، سارا کچھ۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر جو بات ارشاد فرمائی جو اس آیت مبارکہ میں ثم یأتی من بعد ذلک، پھر ان 7 سالوں کے بعد 7 شداد، سخت سال آئیں گے، کہ ان دبلی گایوں سے کہ جو موٹیوں کو کھا رہی ہیں، موٹیوں سے مراد وہ 7 سالوں میں اچھا غلہ اکٹھا کرنا، اچھی کاشت کرنا، اور پھر 7 جو پتلی ہیں ان سے مراد یہ قحط ہے۔ یہ پھر سخت 7 سال آئیں گے کہ جس میں یأکلن ما قدمتم لہن، کہ جو تم نے بچا کے رکھا ہے، جو تم نے سنبھال کے رکھا ہے، یہ 7 سالوں میں وہ سب کچھ تم کھا لو گے، ختم ہو جائے گا۔ الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس تھوڑے کے جس کو تم نے بچا لیا۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، پھر اس کے بعد عام، ایک سال ایسا آئے گا، فیہ کہ اس میں یغاث الناس لوگوں کو بارش دی جائے گی، وفیہ یعصرون اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ انی ارانی اعصر خمرا، کہ اے یوسف میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں رس نچوڑ رہا ہوں، میں شراب کشید کر رہا ہوں، کیونکہ شراب انگوروں سے ہی بنائی جاتی ہے۔ اس نے باغ میں جو 3 خوشے دیکھے تھے انگور کے، تو اس کے یوسف علیہ السلام نے اسے تعبیر بتائی، تو یوسف علیہ السلام کو اس نے جب یہ خواب سنایا تو آپ نے اس کو تعبیر بتائی کہ تم پھر بادشاہ کو پلاؤ گے شراب جیسے پہلے تم اس کے ساتھی تھے۔ تو اس پر جو شراب کو بیان کیا گیا ہے وہ کیونکہ اس نے انگوروں کو دیکھا اور انگور جو تھے ان سے ہی شراب بنتی ہے،
تو لہٰذا شراب کشید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگوروں سے جب شراب بنتی ہے تو لہٰذا اسی طرح اس شراب کشید کرنے کو انگوروں سے تعبیر کیا گیا، یعنی انگوروں کو جو اس سے شراب بنتی ہے اس کو اس خواب سے تعبیر کیا گیا شراب کشید کرنے سے کہ اسی سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ ایک سال پھر ایسا آئے گا کہ بڑی بارش ہوگی، بہت بارش ہوگی، اور اس کے ذریعے سے تم پھر لوگوں کو بارش بھی دی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے، بہت سارا اور بھی وہ کام کریں گے، کاشت کریں گے، جس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اب جب بادشاہ نے اس نے جا کے بادشاہ سے یہ خواب سنایا، خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ جو قیدی ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، اس پر ایک یہ بات کہوں گا، امام راضی علیہ الرحمٰن نے غالباً ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے انبیاء کا علم دیکھیے، بڑی ایمان افروز بات ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو اس پر فرماتے ہیں مفسرین یا تو انہوں نے یقینی طور پر یہ بات کی تھی یا پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، ہم تو ویسے ہی پوچھ رہے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں یہ کہا تھا کہ مجھے خواب کی تعبیر کا علم ہے، تو اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے وہ پھر پوچھے گا۔ تو ان میں سے دو یہ شخص جو دو تھے، ایک باورچی اور ایک ساقی، کہ ہم پوچھتے ہیں ذرا کہ ٹیسٹ کریں کہ کیا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم نے پوچھا ہے اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب ہوگا ایسا ہی، ایک پھانسی چڑھے گا اور ایک پھر جو ہے وہ 3 دن بعد جائے گا باہر۔ تو یوسف علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کثیر علوم، بڑے علم عطا فرما رکھے ہیں، یہ جو میں نے تمہیں بتایا اتنی صحیح خواب کی تعبیر، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانا بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ایک باقاعدہ تعبیر کا علم ہے، معبرین آپ کو بہت کم ملیں گے جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے خاص عنایت فرمائی تھی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو آپ نے اسے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ تو بارش کے قطروں میں سے ایک قطرہ ہے، جتنے علم اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں یہ تو بارش کے قطروں میں سے ایک قطرہ ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اور باغ کے پھولوں میں سے ایک کلی ہے۔ تم نے انبیاء کے علم کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ انبیاء کے پاس کتنا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا کثیر علم عطا فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی کیا شان ہوگی کہ جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء کا تاجدار اور سرور بنایا ہے، اور فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس پر بادشاہ کے پاس جب وہ گیا آدمی تو اس نے بادشاہ سے جا کے یہ تعبیر بیان کی۔ اب بادشاہ بہت خوش ہوا، بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اتنی پریشان حالت تھی بادشاہ کی، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ ان کو لاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کی فراست اور شان کا عالم دیکھیے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ وقال الملك، اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ فلما، پھر جب جاءه الرسول، یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، قال، تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، فاسألہ، اور اس سے سوال کرو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن علیم، ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ کیونکہ وہ سب کی سب یوسف علیہ السلام، وہ سب وڈیروں کی اور ان سب وزیروں مشیروں جتنے بھی لوگ تھے، 40 عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، مفسرین لکھتے ہیں۔ ان سب کی بیویاں تھیں جو یوسف علیہ السلام کے علم، آپ کی عاجزی و نبوت کے انوار اور ان تمام اور حسن کی وجہ سے جو آپ کے چہرے پہ جو آپ کی شان مبارک تھی، اس وجہ سے یہ سب اتنی پریشان ہوئی کہ جیسے پھل تو کاٹ رہی تھی تو لگا ان کو ایسا جیسے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ پھل ہی کاٹ رہی ہیں، ان کو ہوش ہی نہ رہا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان کے بارے میں تو
اب تو یہ تھا کہ 12 سال قید خانے میں جب پروانہ آئے کہ آؤ نکل آؤ تو آدمی دوڑتا ہے، نکل آتا ہے، لیکن اس پر صبر ایسا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی، تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد آیا، وقال الملک، ملک نے کہا، بادشاہ نے، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور فرمایا کہ اسے لے آؤ۔ تو یہاں پہ الرسول سے مراد قاصد ہے، قاصد۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے سوال کرو، جنہوں نے ان عورتوں کے متعلق جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، میرا رب تو ان کے مکر کو جانتا ہے، میں ایسے نہیں نکلوں گا۔ تو تاکہ اب بادشاہ کو یہ بات اس کا علم میں آ جائے کہ وہ جب معاملہ اس سے پوچھے گا عورتوں سے تو وہ حقیقت بتائیں گی کہ معاملہ اصل کیا ہے، کہ غلطی کس کی جانب سے تھی، کیونکہ انہوں نے، زلیخا نے ابھی تک اقبال جرم نہیں کیا تھا، ابھی تک یہ بات نہیں کی تھی، تو اسی لیے اتنے عرصے میں یوسف علیہ السلام فوراً نہیں نکلے، کہ جب فوراً نکلیں گے تو بادشاہ کی اس علم میں جو اس کی ذہن میں بات ہے، یہ بات نہ ہو کہ قصور تو یوسف علیہ السلام کا ہی تھا۔ تو آپ کی اس حکمت، بصیرت اور فراست کہ آپ نے وہاں صبر کیا اور فرمایا کہ ارجع الی ربک، جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف، اس سے پوچھو، فاسألہ، سوال کرو اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی، ان عورتوں کے بارے میں کہ ان کا کیا حال ہے، قطعن ایدیہن، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیونکہ میرا رب تو ان کے مکر کو خوب جانتا ہے کہ ان کا مکر، عورتوں کا مکر، اور پھر ان عورتوں کا مکر کیا ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ قال، بادشاہ نے کہا، ما خطبكن، کیا حال ہے تمہارا، اذ، جب، راودتن یوسف عن نفسه، جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا، قلنا، انہوں نے کہا، حاش للہ، سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے یعنی زلیخا نے کہا، الآن حصحص الحق، اب اصل بات کھل گئی، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے یوسف کا دل لبھانا چاہا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے تھے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ اس لیے، لِيَعْلَمَ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تاکہ بادشاہ جان لے، تاکہ عزیز مصر جان لے، انی، کہ میں، لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ، لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، خیانت کرنے والے کے مکروں کو چلنے اللہ نہیں دیتا۔ اب بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، ما خطبکن، کیا حال تھا تمہارا اس وقت، اذ راوتن یوسف، کہ جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا، ان کے نفس کے خلاف تم نے یہ کام کرنا چاہا، قلنا، تو اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کی، حاشا للہ، سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی سوء، کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی برائی ہم نے ان میں نہیں دیکھی، کچھ برائی ہم نے نہیں پائی۔ یہ تو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یہ بادشاہ نے ان سب سے پوچھا، کیونکہ جمع کی سیٹیں، ما خطبکن اذ راوتن، تو قالت امرأۃ العزیز، اب جو عزیز مصر تھا، جو قطفیر مصری جس کا نام تھا، جو وزیر اعظم تھا بادشاہ کا، ریان بن ولید بادشاہ تھا، عملیقی، یہ عمالقہ سے تھا، اس بادشاہ نے، چونکہ اس کو سارے امور سلطنت حوالے کیے ہوئے تھے، تو عزیز مصر اس کا لقب تھا، عزیز مصر اس کا لقب تھا، جو بادشاہ کا یہ وزیر اعظم تھا۔ تو قالت امرأۃ العزیز، اس پر زلیخا نے کہا، الآن حصحص الحق، اب صحیح بات کھل گئی، اصل بات اب کھل گئی، انا راودتہ عن نفسہ، اس پر جو ہے وہ انہوں نے اپنا اقبال جرم کر لیا۔
جس نے اقبال جرم کر لیا، اپنا جرم مان لیا، سمجھے کہ یہ توبہ ہے۔ تو اب حضرت زلیخا کے پیچھے ان کے متعلق بری باتیں کہنا یا اس قسم کی مثالیں کہنا کہ ساری رات زلیخا کی کہانی سناتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، صبح پوچھتے ہیں کہ مرد تھی عورت، تو اس قسم کی یہ بری واہیات یہ نہیں کہنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر آپ کی صحابیہ بھی ہوئی ہیں اور حضرت زلیخا کو اللہ نے کوارا پن بھی عطا کیا ہے، اور آپ حضرت یوسف کی مقدس بیوی بھی بنی ہے۔ تو اس پر اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا انا راودتہ عن نفسہ، کہ میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تھا میں نے، اور یوسف کی کیا حالت تھی کہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو سچے تھے، یوسف سچے ہیں۔ ذالک، یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست اور حکمت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ اس لیے کہا، یہ میں نے فوراً نہیں نکلا، لِيَعْلَمَ، تاکہ عزیز مصر جو ہے اس کو اس بات کا صحیح یقینی علم ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ غلام گھروں میں رہتے تھے، کام کرتے تھے، جو بھی تھا وہ چونکہ مال ہوتا تھا ان کا اس دور میں جیسا بھی سلسلہ تھا، تو وہ گھروں میں رہ کے بادشاہ کی یا اپنے مالک کی وہ کسی طرح سے خیانت نہیں کر سکتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ اس پر لکھا بھی ہے علماء نے کہ جو عزیز مصر تھا یہ اس کی اولاد نہیں تھی، اولاد کیسی ہوتی کہ یہ نامرد تھا، تو اسی وجہ سے بھی وہ سارا سلسلہ جتنی بھی وہ دل لبھانے کا سلسلہ تھا وہ انہی کی طرف سے تھا، زلیخا کی طرف سے۔ تو بہت ساری چیزیں علماء نے بیان فرمائی، چونکہ لوگوں نے بڑے غلط ترجمے کیے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جس مقام پہ میں نے کہا تھا کہ انتہائی نازک مقام ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ انہوں نے لولا ارآ برہان ربی، کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اگر یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی اس کا ارادہ کرتے، اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے، مطلب وہ جو عصمت ہے، وہ معصوم ہونا ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس وقت میں آنا اور یوسف علیہ السلام کے سینے پہ ہاتھ مارنا، اور یوسف علیہ السلام کا وہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے منہ مبارک میں دانتوں کے نیچے انگلی رکھی ہے، اے یوسف یہ بیوقوفوں کا کام ہے، یہ تم تو اللہ کے نبی ہو، اللہ نے تمہیں نبوت کے لیے چنا ہے۔ تو یہ جتنے بھی قرائن ہیں ان سے دیکھا جائے تو صرف اور صرف معاملہ انہی کی طرف سے تھا۔ یوسف علیہ السلام میں لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، ترجمے کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ان کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس بات کو چاہا۔ ہم نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اختیاری ہے، ایک غیر اختیاری ہے۔ اختیاری یہ ہے کہ آدمی عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ وہ کام کرنا چاہے، دل میں برائی آئے تو میں یہ کام کروں گا اور اس کے لیے وہ چل پڑے، یہ باقاعدہ یہ چیز تھی زلیخا کی طرف سے۔ یوسف علیہ السلام ہمارے دل میں اب مثال کے طور پہ خیالات پہ تو آدمی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ اختیار ہے کہ مجھے یہ خیال نہیں آنا چاہیے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ کسی جگہ پہ بھی آدمی کو کیسا خیال آ سکتا ہے، تو یہ خیال خود بخود آ جانا یہ غیر اختیاری ہے، کہ جس کا ارادہ ہی نہیں کیا گیا، یہ غیر اختیاری ہے۔ یوسف علیہ السلام اس قسم کی چیز سے، اس قسم کے ارادے سے بالکل پاک تھے۔ اب دیکھیں انتہائی نفیس بحث مفسرین نے بڑی طویل بحث ہے اور انتہائی ایمان افروز بات ہے کہ یہ ایسا معاملہ تھا کہ اس میں اللہ نے وہ 4 ماہ کے بچے سے گواہی دلوائی، اور وہ 4 ماہ کا بچہ یعنی بہت سمجھدار اور اعلیٰ دماغ آدمی، صحیح الدماغ آدمی ایسی بات کہتا ہے کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، یعنی اگر یہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوتا یہ معاملہ تو وہ، کیونکہ اگر عورت کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ اس نے کہا من اراد باہلک سوءا، جو ہی بادشاہ مصر وہ عزیز مصر سامنے ملا تو ساتھ ہی اس نے اپنا مکر ظاہر کیا، جیسا کہ پھر عزیز مصر نے کہا، اس نے اپنا مکر ظاہر کیا کہ اگر تمہارے گھر والی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو چونکہ وہ محبت تو یوسف علیہ السلام کی اس کے دل میں تھی، تو وہ قتل کے خوف سے وہ فوراً بول چکی کہ یہ نہ ہو کہ بادشاہ قتل کا فیصلہ سنا دے، تو اس نے ساتھ ہی کہا الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو قید کیا جائے یا پھر جو ہے وہ سخت سزا دی جائے۔ تو اس پر وہ بچے سے جو اللہ نے وشہد شاہد من اہلھا، ان کے گھر میں ہی سے زلیخا کے جو ماموں کا لڑکا تھا 4 ماہ کا چھوٹا، جس کے متعلق یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ گواہی دے گا کہ کس کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بلوایا، تو وہ اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل،
فصدقت وهو من الكاذبین، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام وہ سچوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس پر فرماتے ہیں کہ یہ آگے سے پھٹے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر یہ معاملہ بفرض محال ان کی طرف سے ہوتا، زلیخا کی طرف سے نہ ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ وہ لازمی بات ہے وہ اپنی جان چھڑاتی، جب جان چھڑاتی تو وہ اس کے قمیص پکڑتی، تو قمیص لازمی بات ہے آگے سے پھٹتی، تو پھر قصوروار یوسف علیہ السلام قصور ان کی طرف منسوب کیا جاتا۔ لیکن جب ایک چیز ظاہر ہے کہ اتنی تیز دوڑ رہے ہیں یوسف علیہ السلام اور آگے آگے ہیں اور وہ پیچھے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے عام کپڑے پہنے ہیں اور اس نے بناؤ سنگھار کیا ہے، اپنا جو بت تھا جس کی وہ عبادت کرتی تھی اس پہ اس نے کپڑا بھی ڈالا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس پہ کپڑا تم کیوں ڈال رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنے خدا سے جس کی عبادت کرتی اس سے شرم آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو بیکار چیز ہے کہ جس سے تمہیں شرم آتی ہے، جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو مالک کے کل کائنات ہے، جب برائی کی جائے تو اس سے شرم کرنی چاہیے، حقیقی شرم تو یہ ہے۔ وہ پھر آپ کے پیچھے باغی، اور یہ جتنے بھی قرائن ہیں یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ خیال نہیں تھا، حتیٰ کہ بچے نے گواہی دی، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی کہ انہ من عبادنا المخلصین کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ قرآن کے یہ ساری ہم آیت مبارکہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو دور رکھا، پھیر دیا ہم نے ان سے، کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، کہ بے شک یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں، ہماری پیروی، ہماری طاعت، ہمارا حکم ماننا اور ہماری قربات، اس پہ یوسف علیہ السلام انتہائی خلوص کے ساتھ وہ ہماری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے، مفسرین نے کیا زبردست بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے اور عزیز مصر کی جو وہ بچہ تھا وہاں اس محل میں، اس نے اور ان تمام لوگوں نے، حتیٰ کہ ابلیس نے بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اب امام راضی تفسیر کبیر میں انتہائی نفیس بات کہتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ اے اللہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تیری عزت کی قسم۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھائی، فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں سب کو گمراہ کروں گا، سوائے کن کے؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو یوسف علیہ السلام کی تو گواہی شیطان نے بھی دی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یوسف عبادنا المخلصین، وہ تو ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، تو شیطان کے لیے کسی اللہ کے مخلص بندے کا گمراہ کرنا یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں عام لوگوں کو تو گمراہ کروں گا، تیرے جو پکے لوگ ہیں، جو تیرے پکے عاشق ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیری اطاعت اور پیروی، تیرا حکم مانتے ہیں، ان کو الا عبادہ کا باقاعدہ اس نے قسم تو کھائی، لیکن استثناء بھی کیا کہ سوائے تیرے نیک بندوں کے، مخلص بندوں کے۔ اس پر مفسرین نے، خاص کر امام راضی نے، یہ انتہائی نفیس بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو گواہی دی ہے، جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی بات ضرور مانتے ہیں، تو لہٰذا ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس آیت کا غلط ترجمہ نہ کریں اور غلط ترجمہ کر کے اپنے ایمانوں کو برباد نہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ ان کے دل میں آ ہی گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمائے جب اللہ فرما رہا ہے تو ایک تو رحمان کے بندے ہیں اور دوسرے شیطان کے، تو اب رحمان نے جو گواہی دی ہے، جو اس کے بندے ہیں وہ یقیناً اس کی بات مانیں گے۔ اگر رحمان کے نہیں ہیں بندے، اس کے اتباع کرنے والے نہیں ہیں، اس کی اتباع کرنے والے، شیطان کی اتباع کرنے والے شیطان کو مانتے ہیں، تو چلو شیطان کی مان لو کہ شیطان نے بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ایک بات پہ تو کھڑے ہو، حضور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے پاک دامن پیدا فرمایا، اور آپ کی پاک دامنی جو ہے وہ سب نے اس کی گواہی دی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف سے، کہ بالکل بھی آپ کے دل میں نہ کوئی خیال آیا اور نہ ہی آپ کی طرف سے یہ چیز پائی گئی، وہ چیز پائی، کیونکہ اللہ کے انبیاء ان تمام بیکار کاموں سے اس معاشرے میں، چاہے بے شک آج کا معاشرہ ہو، اگر کسی آدمی کی طرف، چاہے وہ گناہگار ہی ہو، چاہے وہ گناہگار ہو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کی طرف زنا کی نسبت کی جائے تو وہ کتنا برا محسوس کرے گا، کتنا برا محسوس کرے گا۔ تو پھر اللہ کے نبی کے جو ان تمام بیکار کاموں سے، انتہائی ذلیل قسم کے کاموں سے وہ تمام پاک، منزہ، مبرہ اور معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف اس فعل کی نسبت کرنا یہ کون سی مسلمانی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی حضرت زلیخا نے دی ہے اور کہا کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک یوسف لَمِنَ الصَّادِقِينَ، سچوں میں سے ذَلِكَ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس لیے کہا میں نے
لیعلم تاکہ عزیز مصر کثیر مصری جو تھا وزیر اعظم وہ جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، وان اللہ اور بے شک اللہ لا یہدی نہیں چلنے دیتا قید الخائنین خیانت کرنے والوں کے مکر کو۔ یہ تو مکر کرنا ہے اور یہ اللہ ایسے چلنے نہیں دیتا خیانت کرنے والوں کے اس مکر کو، ان کی چالوں کو۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مقدس کی حقیقی سمجھ اور قرآن مقدس کی برکات سے ہم سب کو نوازے، اسلام پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اللہ جل شانہ ہمیں ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جو بھی اچھا کام ہے وہ اسی کی توفیق سے ہوتا ہے، جو بھی برائی سے بچنا ہے یہ اسی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی یہ اسی کی توفیق سے، اسی کی عطا سے، اور پھر اس کا کلام مقدس جو اس کی صفت ازلی ہے کہ مخلوق نہیں ہے، اور اس کلام مقدس کو پڑھنے، دیکھنے، سننے، سمجھنے کی اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں توفیق بخشی ہے، اور آج اسی کی توفیق سے یہ 12 پاروں کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، انتہائی کم علم ہیں، لیکن اس کی توفیق سے آج ہم نے یہ 12 پاروں کی تفسیر اور ترجمہ مکمل کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس قسم کی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی کے طلبگار ہیں، وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مسائل پریشانیاں حل فرمائے، مشکلات دور کرے، اور اللہ رب ذوالجلال جتنے بھی پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔